بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، آج جس موضوع پر گفتگو کی ضرورت محسوس ہوئی، ہمارے معاشرے میں ایک رسم، ایک طریقہ رواج پا چکا ہے کہ جس طریقے کے بارے میں ہمارا نظریہ، ہماری سوچ اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ اولاً ہم بات کرتے ہیں کہ وہ رسم کیا ہے۔ جب کوئی بچی، کوئی بہن، کوئی بیٹی رخصتی کے وقت کو پہنچتی ہے تو اس بچی کا والد، اس بہن کا بھائی، کوئی چچا، کوئی خالو، کوئی ماموں، کوئی بزرگ، یا بعض دفعہ اب خواتین نے یہ عادت پکڑ لی ہے کہ کوئی بڑی خاتون، کوئی بھابھی، کوئی جیٹھانی، کوئی بڑی اماں جو خاندان میں ہوتی ہیں، تو کوئی ایک اس بچی کو رخصتی کے وقت اس کے بعد، اب تو چونکہ ہالوں کا رواج ہو چکا ہے، میرج ہالز میں ہم یہ شادی بیاہ کے کام کرتے ہیں، تو وہ اپنے اس اسٹیج سے لے کے اپنی سواری تک، یا اپنے گھر کے اندر اگر پروگرام ہو رہا ہے تو اپنی اس جگہ سے لے کے اپنے گھر کی دہلیز سے نکلنے تک اور نکل کے سواری تک پہنچنے تک ہم نے دیکھا کہ اس کے سر پہ قرآن پاک لے کے جایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا غلاف عموماً سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور کچھ نے اس بچی کو پکڑا اور تھاما ہوتا ہے، اور کچھ نے، ان میں سے ایک نے اس بچی کے پیچھے سے چلتے ہوئے قرآن پاک کو لیا ہوتا ہے، اور وہ بچی قرآن پاک کے سائے میں رخصت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ پہلا نکاح، پہلی شادی، پہلی رخصتی تو ہے نہیں کہ اس کے اندر اگر ہم یہ طریقہ نہ کرتے تو کیا لوگ باتیں کرتے، لوگ طعنے کستے، لوگ یہ کہتے کہ انہوں نے قرآن کے سائے میں رخصت کیوں نہیں کیا؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے میری گفتگو کو سنتے ہوئے کہ ان باریک موضوعات پر بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کے سائے میں اپنی بچی کو رخصت کرتا ہے تو اس میں حرج اور مضائقہ کیا ہے؟ تو میرے موصوف، اس میں مضائقہ کوئی ایسا نہیں کہ جس پر ہم کفر و اسلام کی بحث کریں، جس پر ہم حلال اور حرام کی بحث کریں، لیکن یاد رکھیں ہم جس دین اسلام کے پیروکار ہیں، اس دین اسلام میں ہمارے تمام امور کے احکامات اور مسائل ہمیں دیے جا چکے ہیں۔ جب تمام مسائل کی معلومات ہمیں دی جا چکی ہے تو ظاہر ہے اسلام میں رخصتی کے وقت امور کا بھی، رخصتی کے وقت کے کاموں کا بھی ذکر ہوگا۔ ہم جن چیزوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں،
علماء کرام کی طرف سے، مفتیان کرام کی طرف سے، دیندار اہل علم، ارباب بصیرت، ارباب عقل کی جانب سے جب امور پر کام کوئی ایسا دیکھا اور دیکھنے کے بعد چشم پوشی کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ چیز جائز ہے اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں، اس لیے کہ کسی کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ جب ہم روکتے ٹوکتے نہیں ہیں تو وہ آہستہ آہستہ وہ طریقہ ہمارے معاشرے میں ابتداءً رسماً شروع ہوتا ہے اور بعد میں وہ دین تصور کیا جاتا ہے، بعد میں وہ کار ثواب سمجھا جاتا ہے، بعد میں وہ اتنا لازم امر بن جاتا ہے کہ آنے والی نسل دیکھا دیکھی کے اندر اس کام کو اتنا لازمی سمجھتی ہے کہ اگر اس کام کو نہ کیا جائے تو اس خصوصی اس عادت کو ترک کرنے کی وجہ سے اس معاملے کے اندر نقص، کمی اور کوتاہی تصور کرتی ہے اور نامکمل بھی تصور کرنے لگتی ہے۔ لیکن اگر اس پر گفتگو کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اسے بتایا جائے، اس کی وضاحت کی جائے، تو لازمی امر ہے کہ اس کے اثرات، اس گفتگو کے اثرات ہمارے امور پر نافذ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایک دن ایک چیز، ایک کام جو ضروری نہیں، اسے ضروری سمجھنا اور اس پر خاموشی اختیار کر لینا، یہ ارباب بصیرت، اہل علم اور ارباب دانا کا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے مشہور ایک طریقہ، ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص ہے، وہ چوری کرتا ہے اور چوری کرتے کرتے وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے، ابتدا میں چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، پھر چوری کرتا ہے اس کا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، پھر چوری کرتا ہے دوسرا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے۔ چوری کرتے کرتے اس نتیجے کو پہنچتا ہے کہ عدالت سے اسے آرڈر دیا جاتا ہے کہ اس شخص کو پھانسی دے دی جائے کہ اب یہ شخص اپنے ان حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے۔ تو جب اسے، یہ ایک واقعہ مجھے نہیں پتہ اس کی حقیقت کا، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے سبق ضرور ہے، تو جب اسے پھانسی کے پھندے پر کھڑا کیا جاتا ہے اور اس سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، تو وہ شخص کہتا ہے کہ میری ماں کو لایا جائے اور میرے بعد میری ماں کو پھانسی دی جائے۔ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ تو وہ کہتا ہے کہ جس دن میں پہلی دفعہ کسی ایک ریڑھی سے پیاز اور ٹماٹر چوری کر کے لایا تھا، اس پر اگر میری والدہ میری گرفت کر لیتی، مجھ سے پوچھتی، مجھ پر سختی کرتی، تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر شروع میں انسان کوئی کام کرتا ہے وہ چھوٹے لیول کا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس سے جرأت ہوتی جاتی ہے اور وہ بڑے لیول پہ پہنچتا ہے۔ یوں ہی دینیات کے اندر چھوٹی چھوٹی رسمیں جنم لیتی ہیں اور ابتدا میں ہم اس کو ایسے ہی تصور کر کے شروع کر دیتے ہیں۔ اہل علم، ارباب بصیرت ابتدا میں حکمت و مصلحت کا سبب بنا کر، جواز بنا کر خاموشی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر وہ بات آہستہ آہستہ جزو لا ينفق اور الامر لازم بن جاتا ہے۔ جب امر لازم بن جاتا ہے تو پھر بعد میں اس چیز کو معاشرے سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یوں ہی یہ ایک رسم ہے۔ فی الحال یہ بعض جگہوں پر ہے اور بعض جگہوں پر نہیں ہے، لیکن مستقبل میں
جب ہم خاموش رہیں گے تو یہ بات بڑھتے 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 نسل کے اندر اتنی مضبوط صورت اختیار کر لے گی کہ نکاح اور رخصتی کے لیے اس کو لازمی سمجھا جائے گا۔ حالانکہ یہ جو نکاح ہو رہا ہے یہ کوئی پہلا نکاح نہیں ہے، یہ کوئی پہلی اسلام کی شادی، اسلام کی پہلی رخصتی نہیں ہے۔ ہمیں پوری تاریخ اسلامی کے اندر ہمیں یہ طریقہ، تاریخ اسلامی سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، نبی کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں، اور ان کے بعد ائمہ مجتہدین کی زندگی میں رخصتی کے وقت میں کوئی ایسا طریقہ ثابت نہیں ہوتا۔ جب ان حضرات نے یہ کام نہیں کیا تو ہم دین کے اندر وہ اولین ہیں، اور نبی اور نبی کے بعد صحابہ جن کے بارے میں، جن کی رضا کا پروانہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم ان کے نقش قدم پہ چلو۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ اپنی زندگی میں ان کے طریقے کو فالو کرو، ان کی تابع داری کرو۔ تو جو عمل دین کا ہمیں نبی سے ثابت نہیں ملتا، صحابہ سے ثابت نہیں ملتا، ہمیں بھی ان اوامر سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ دین میں السابقون الاولون ہیں، اور حکم قرآن کے مطابق نبی علیہ السلام کی احادیث اور نبی کے فرمان کے مطابق ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو جب انہوں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان اوامر سے بچیں جو اوامر اولون نے نہیں کیے، صحابہ کرام نے نہیں کیے، ہم بھی اس سے پرہیز کریں، اور ہر امر کا، ہر وہ کام جو بظاہر خوبصورت ہو، لازمی نہیں ہے کہ شریعت میں اس کے لیے گنجائش ہوگی یا وہ دین کا طریقہ ہوگا۔ امر مباح کے طور پر کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ قرآن مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے سب سے اول تو قرآن ہے، اور قرآن کے سائے میں رخصت کرنا بظاہر دیکھنے میں ایک مستحسن عمل ہے، لیکن یہ امر مستحسن خدشہ ہے کہیں بدعت نہ بن جائے اور اس کو کار ثواب نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کی مزید وضاحت میں یوں کر دوں کہ مقصود یہ نہیں تھا کہ قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا، مقصود یہ تھا کہ احکام قرآن، تعلیمات قرآن کے سائے میں اپنی بچی کو رخصت کرو، اسے دینی تعلیمات سے آراستہ کرو، اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کی عادات، اس کے خصائل وہ قرآنی احکامات کے مطابق ہوں۔ یہ مقصود ہے قرآن پاک کا، یہ مقصود ہے شریعت کا، اور یہ ہوتی ہے اسلام کی شادی، اہل ایمان کی شادی اور ان کی رخصتی، کہ ان کی بچیوں کو، ان کی اولادوں کو قرآنی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کر کے اسے اپنے گھر میں رخصت کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے مقصود کہ قرآن کے سائے میں ساری زندگی کچھ سکھایا نہیں، آخر وقت میں رخصتی کے وقت قرآن سر پہ رکھ کے اسے اپنی سواری میں بٹھا دیا جائے، یہ مقصود نہیں ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور بجائے اس کے تعلیمات قرآنی سے اپنی اولادوں کو، اپنی بچیوں کو مزین کرنا چاہیے۔